الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وعلم البيان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب بلا تاخیر تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد یوسف صاحب المعروف بھی قاری رجا یوسف صاحب، جو اپنے عرب کے انداز اور لب و لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت سنا کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. آمنت بالله صدق الله العظيم. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد سعد صاحب.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. अब खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुनीर अहमदालवी साहब। उनकी आमद से पहले ज़ोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी हम्दो सना के बाद मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ताहिर रज़वी साहब और मेरे हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब के सामने मैंने कुरान पाक में से एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कुरान पाक की इस आयत का सही और सच और हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نے فرمایا کہ یہ جو کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کا عزت و مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے لین دین نہیں ہوتا، نسب و رشتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اسی طرح آپ سب کے سامنے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ان پیدا ہونے سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مراقبہ میں تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے ایک آواز آئی، غیب سے آواز آئی اور مجھے خبر دی گئی کہ 5ویں صدی میں ایک قطب پیدا ہوں گے جن کا لقب وحی الدین ہوگا اور نام عبد القادر ہوگا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل میں سے ہوں گے۔ تو وہ ولی اللہ کے نیک لوگ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ولیوں کے سردار ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو ان کے والد ماجد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور زیارت میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اولیاء کرام آپ کی برگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے گھر میں ایک فرزند عطا فرمایا ہے جس کا نام عبد القادر ہے اور وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ اور میری یہ چھوٹی سی آپ کے سامنے عرض تھی، میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹو پیٹو الفاظوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ نگاہ ولی میں یہ تحصیل دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب حضرت علامہ مولانا سید شبیر شاہ بخاری صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاذ محترم اور میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھتا تو پھر وہ غیر مسلم نہیں بلکہ مسلمان ہو جاتا، حضور علیہ السلام کا عاشق ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی
اور سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ سبحان اللہ، کے الفاظ تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، لال کلر کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور رات کا ٹائم ہے، 14ویں کی رات ہے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا۔ کہتا ہے کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔ کہتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ تو ابو جہل اور ابو لہب کی ایک مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا معاذ اللہ، ایسا کرتے ہیں ہم سرکار کو قتل کروا لیتے ہیں۔ تو ابو لہب کہنے لگا نہیں، اگر ہم نے قتل کروایا دو پھر آدمیوں میں پورے خاندان میں لڑائی چھڑ جائے گی، ایسا کرتے ہیں تیسرا شخص لے کر آتے ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا ہاں، میرا ایک دوست جو یمن میں رہتا ہے، جب سے پیدا ہوا کبھی زندگی میں مکے نہیں آیا، ایسا کرتے ہیں اسے بلاتے ہیں۔ چنانچہ خط لکھا گیا، حبیب یمنی یمن سے روانہ ہوا، مکے پہنچا، دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کر غار میں لے آئی۔ حبیب کہنے لگا تم نے مجھے کیوں بلایا؟ میں تو کبھی زندگی میں مکے نہیں آیا، تم نے مجھے کیوں بلایا؟ تو ابو لہب کہنے لگا حبیب ہم نے تجھے اس لیے بلایا، ہمارا ایک بھتیجا ابن عبداللہ جس نے دعوی نبوت کیا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اپنے خدا کو سچا کہتا ہے، بس معاذ اللہ انہیں قتل کرنا ہے، انہیں راستے سے ہٹانا ہے۔ تو حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے، دور سے بتا دینا، دوستی میں یہ کام کر کے آؤں گا۔ چنانچہ قتل کرنے کے ارادے سے آگے آیا اور ابو جہل کہنے لگا حبیب یاد رکھنا، اگر وار کرنی ہو تو پیٹھ پیچھے سے کرنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا اگر آگے سے وار کرے گا، ان کے چہرے انور کا یہ عالم ہے، اگر انہیں کوئی دیکھ لے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو سامعین وقار حبیب یمنی کہنے لگا ٹھیک ہے، دوستی میں یہ کام کر کے آؤں گا۔ چنانچہ قتل کرنے کے ارادے سے آگے آیا تو حضور علیہ السلام کعبے کا طواف فرما رہے تھے، کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ تو چلتے چلتے حبیب بالکل سرکار کے پیچھے آ گئے، سرکار آگے طواف فرما رہے ہیں، حبیب پیچھے، چلتے چلتے بالکل سرکار کے پیچھے آ گیا۔ سرکار نے اپنی آنکھوں کو ترچھا نہیں کیا، گردن کو نہیں پھیرا، بلکہ چلتے چلتے پوچھا حبیب بتا کس لیے آیا ہے؟ حبیب کہنے لگا طواف کرنے آیا۔ کہا سچ سچ بتا کیا کرنے؟ کہا واقعی محمد طواف کرنے آیا تھا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تیری بغل میں جو خنجر چھپا ہے، کیا یہ ان دونوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں دیا؟ بس یہ کہنا تھا کہ وہ خنجر زمین پر گر گیا۔ اب سرکار نے اپنا چہرہ حبیب کی طرف کیا، حبیب نے سرکار کے چہرے کو دیکھا، قدموں میں گر گیا، بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو شاعر کہتا ہے وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حبیب کو کھڑا کیا اور پوچھا حبیب ابھی ابھی تیرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی ہے، تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ تو کہنے لگا آقا آپ ہی بتا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا حبیب تیرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے؟ کہنے لگا جی آقا ہے، لیکن بڑا پریشان رہتا ہوں، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، نابینا ہے، ہاتھ ہیں کام نہیں کرتے، زبان ہے قوت گویائی نہیں، بول نہیں سکتی، بس آقا ایک گوشت کا لوتھڑا، بہت پریشان رہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حبیب اپنے گھر چل۔ تو جیسے گھر چلتا ہے، جب آیا تھا تو دروازہ کھلا چھوڑ کر آیا تھا، اب جب گھر میں پہنچتے کیا دیکھتے؟ دروازہ بند۔ حبیب یمنی نے دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے چھوٹی سی ایک خوبصورت سی بچی باہر آ جاتی ہے۔ حبیب کہنے لگا اے بچی تو ہے کون؟ یہ تیرا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح کیوں چمک رہا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ اہتاب و مہتاب کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ تو وہ چھوٹی سی بچی کہنے لگی ابا جان کل ہوا یہ کہ ہمارے گھر ایک کالی زلفوں والی شخصیت آئی، ان کا گھر میں قدم رکھنا پورا گھر آب و تراب نور بن گیا، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے سر سے لے کر پاؤں تک پھیرا اور مجھ سے فرمایا بیٹی میں نے تیرے باپ کا علاج مکے میں کیا، تیرا علاج کرنے میں خود یمن میں آ گیا۔
میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں۔ غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہیں جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے، کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اب اگلے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب استاد الغرباء والفقراء، ضمیروں کو قرہ کے انداز میں سنانے والی شخصیت اور ہم سب کے دلوں میں صرف کی شوق پیدا کرنے والی شخصیت، ہماری کلاس کا سرتاج بادشاہ جناب حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین ابن العربی صاحب، ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی فضیلت بیان فرمائی اور حکم فرمایا، اے ایمان والو آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرو۔ سامعین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں جو لفظ انا آیا ہے اس میں اہل عرب کے لوگ اس کلام میں استعمال کرتے ہیں جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی پتہ چلتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا یصلون، یہ مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ گویا کہ ہمیں بھی یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آخر میں ایک چھوٹی سی گردان سنانی ہے، اپنے دوستوں نے بولا ہے تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکم لہو لہما لہم لہا لہما لہن لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکم لہو لہما لہم لہا لہما لہن لہم لہا لہما لہن۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔
تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد سعد ظفر صاحب۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بأدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام واجب القدر میرے استاذ محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور تمام طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے، قتل کرے اور پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سامعین محترم، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور پھر اسے شہید کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس شہید سے بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جنت میں اعلیٰ منازل میں ہوں گے، اور شہید کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھ کر بہت مسکراتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ دیکھ کر دنیا میں مسکرائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بغیر حساب کے بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل ترین مومن کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ شخص کامل ترین مومن ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال دن کو روزہ رکھنے اور رات کو خشوع کے ساتھ قیام کرنے اور رکوع اور سجود کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، دوبارہ ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کا جنگل سے گزر ہوا اور وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، تو وہ ان صحابی کو وہ جگہ بہت پسند آئی، اور وہ صحابی سوچنے لگے کہ میں کاش سب لوگوں کو چھوڑ کر یہیں پر ہی رہ جاؤں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر رہنے کی اجازت دے دے تو وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور یہاں پر رہنے کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی ہے تو مجھے یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز ایسا نہ کرنا، تم ہرگز ایسا مت کرو کہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنے گھر میں 60 سال تک نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں کھڑا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اپنے گھر میں 60 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے، تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو
اور جو شخص اونٹنی کا دودھ دھونے کے برابر وقت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا وجہ ہے کہ سب مسلمانوں کو قبر میں امتحان ہوتا ہے لیکن شہید کا امتحان نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے سر پر تلواروں کی بجلی کا گرنا ہی اس کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ سامعین محترم، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور پھر اسے اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے تو وہ قیامت کے دن اپنی تلوار کو اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے اٹھے گا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ ہمارے لیے جگہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو خرچ کیا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، اللہ کی راہ میں اپنے خون کو خرچ کیا، آج ہمارے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شہید یہ والی بات اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا کسی نبی سے بھی کہے گا تو وہ نبی بھی اس شہید کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے۔ سامعین محترم، شہید کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی حساب و کتاب کی فکر ہوگی، اور شہید قیامت کے دن جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور شہید کو جو کچھ جنت میں جو کچھ وہ تمنا کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، اور جو شہید ہو گئے فلسطین کی مسلمان اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو مزید بلند عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از صحت یابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگلے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد شاہ دل یوسفی صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے عزیز و احترام استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے جب اپنی جنتوں کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک ایک نور چمکے گا اور وہ اپنے سروں کو اس کی جانب اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اوپر کی جانب ان پر جلوہ افسوس ہوگا، اور اہل جنت اس کو شفقت و محبت اہل جنت سے شفقت و محبت فرمائے گا، اور اہل جنت جلوہ حسن کو اللہ تعالیٰ کی جلوہ حسن کو محبت بری نگاہوں سے تکیں گے، یہاں تک کہ وہ پردہ فرما لے گا، اور یہاں تک کہ وہ پردہ فرما لے گا اور ان کا نور کا اثر ہمیشہ ان کی رہائش گاہ پر قائم و دائم رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت والے دن دیدار الہی سے مشرف ہوں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہوں اور سورج کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کو جب بادل نہ ہو تو تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن بھی تمہیں اپنے رب کے دیدار کے میں اتنی تکلیف ہوگی جتنا تمہیں سورج اور چاند دیکھنے میں ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت
عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی وہ ہوگا جو اپنے باغات، خادموں اور تختوں کو 1000 برس کی مسافت سے دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے عزیز وہ شخص ہوگا جو صبح و شام میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کیا تمہیں اور عنایت کروں تم پر؟ تو جنت والے کہیں گے کہ یار اب کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تم نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ کیا تم نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہاں تک کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اور کوئی پیارا نہیں ہوگا۔ تو ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 14ویں رات کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا اور چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا ان قریب تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے کہ تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو میں اپنی تقریر کا انتظام وما علینا الا البلاغ المبین کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد افتخار رضوی صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ مختصر حمد ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے رب ذوالجلال خالق کائنات کی لاریب بیعت کتاب میں سے ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات اپنی لاریب بیعت کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، میرے محبوب سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ رب ذوالجلال خالق کائنات اپنی لاریب بیعت کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، ولا تجہروا لہ بالقول، حضور کی بارگاہ میں اپنی بات کو بھی بلند نہ کرو۔ کجہری بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں اپنی گفتگو کو اپنی بات کو بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، اس طرح میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنی لاریب بیعت کتاب میں ارشاد فرمایا۔ اس آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور حضور کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اگر اس نے حضور کی نافرمانی کی، اگر اس شخص نے حضور کی نافرمانی کی
اور حضور کی گستاخی کی اور حضور کی بے ادبی کی، وہ شخص یہ نہ سوچے کہ جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے اگر اس نے حضور کی نافرمانی کی۔ اگر اس نے حضور کی نافرمانی کی تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون مبارک نکلا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے کہیں باہر لے جاؤ اور کہیں ایسی جگہ رکھو جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ سے باہر جاتے ہیں، حضور کا خون مبارک لے کر تو باہر جا کر اسے پی لیتے ہیں۔ تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جا کر اسے پی لینا، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اسے ایسی جگہ رکھو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، یہ تھی حضور سے محبت حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ انہوں نے حضور کا خون مبارک کو پی لیا۔ پھر جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں رکھا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے خون مبارک کو ایسی جگہ رکھا جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑ سکتی۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ پی گئے ہو۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ پی گئے ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جی ہاں میں پی گیا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ میرا وعدہ ہے تم سے، کہ جاؤ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہارے جسم کو، تمہارے وجود کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، یہ تھی حضور سے محبت۔ تو ایک شعر نے کیا خوب شعر کہا کہ ویکھنوتا اساڈے ورگا، حضور کے بارے میں فرما رہے کہ ویکھنوتا اساڈے ورگا پر اسیں کدوں اس ملدے، پر اسیں کدوں اس ملدے، او آزم و ارشاد پھردا اساں تے گلیاں دے ٹردے، او آزم و ارشاد پھردا اساں تے گلیاں دے رلدے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پخانہ کرتے ہیں کہ حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور کھیتوں میں پیشاب پخانہ کرنے جاتے تو میں حضور کے ساتھ جاتا تو میں دیکھتا کہ جب حضور پخانہ کرتے پھر اس کے بعد وہاں کوئی شے نہ ہوتی۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں رسول سے پوچھتا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، یہاں تو کوئی چیز نہیں، یہاں تو کوئی شے نہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، کہ جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرے پخانے مبارک کو سبو لیتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، یہ تھی حضور کی شان اقدس کہ زمین کھل جاتی ہے، حضور کے پخانے مبارک کو سبو لیتی ہے۔ تو حضور کے پخانے سے بھی اتنی خوشبو کہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبو۔ تو کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ حضور تو نور تھے، حضور تو بشر تھے۔ کوئی بشر آکھے تا کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے تا کوئی نور آکھے، ہر پاسے ہوندا شور ڈٹھا، ہر جگہ اس کا شور دیکھا۔ یہ پنجابی میں شعر ہے۔ کوئی بشر آکھے تا کوئی نور آکھے، ہر پاسے ہوندا شور ڈٹھا، اللہ والے نے گل نہیں مکا دیتی تو سا ہو ڈٹھا اساں ہو ڈٹھا۔ ماشاءاللہ میں قربان جاؤں، یہ تھی حضور کے شان اقدس۔ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن جو حضور کی رضائی ماں تھی، حضور کی رضائی ماں تھی، ایک مرتبہ حضور مبارک کی طبیعت بہت ہی قلیل تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیشاب مبارک کو لکڑی کے برتن کے اندر کیا تو اپنی اماں سے کہا کہ جاؤ اسے باہر کہیں ایسی جگہ رکھو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور کے پخانے کو اپنے ہاتھ مبارک میں لیا تو میرے جسم سے ایسی خوشبو اٹھی کہ میرا جسم ہی مہک اٹھا۔ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، یہ تھی حضور کے پخانے، یہ تھی حضور کے پخانے کی شان اقدس کہ حضرت ام ایمن نے، حضور کی رضائی ماں نے حضور کے پخانے کو لیا تو ان کے جسم مبارک سے خوشبو اٹھی۔ تو حضرت ام ایمن جب باہر لے کر گئی تو اسے پی گئی۔ حضرت ام ایمن حضور کے پخانے مبارک کو باہر لے کر گئی تو اسے پی گئی۔ پھر حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ اماں بتاؤ آپ نے میرے پخانے مبارک کو کہاں رکھا؟ تو کہتے ہیں کہ محبوبہ میں نے اسے ایسی جگہ رکھا جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ میں قربان جاؤں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ پی گئی ہو۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ پی گئی ہو۔
حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ جی ہاں میں پی گئی ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ میرا وعدہ ہے تم سے قیامت تک مرتے دم تک تمہارے پیٹ کے اندر کبھی بھی کوئی بیماری پیدا نہ ہوگی. یہ تھی حضور کے شان اقدس اور یہ تھی صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حضور کا ادب. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق صاحب. ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كان الدين بالثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمانے بھر میں بہت تجسس کیا وہ لیکن زمانے بھر میں بہت تجسس کیا وہ لیکن ملا نہ کوئی تجھ سا اعظم امام اعظم ابو حنیفہ. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام واجب القدر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین ذی وقار، آج کا میرا موضوع سخن ہے مناقب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ. سخن شناسان محفل، آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت، کنیت ابو حنیفہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی بشارت عظمیٰ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک مجلس مبارک کی تصویر کچھ یوں بیان کی کہ جب آپ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تلاوت ارشاد فرمائی تو ہم میں سے کسی صاحب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، اس آیت کا مصداق کون لوگ ہیں جو اب تک ہم سے نہیں ملے؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا کہ لو کان الدین بالثریا لنالہ رجال او رجل من هؤلاء. چنانچہ اس روایت کو امام بخاری و مسلم نے بالترتیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 اور 412 میں یوں نقل کیا ہے. گویا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین اسلام اس دنیا سے اٹھ کر آسمانوں ثریا ستاروں سے بھی اوپر چلا جائے تب اس فارس کی دھرتی سے ایک مرد مجاہد مرد قلندر اٹھے گا کہ جو دین اسلام کو آسمانوں کی بلندیوں سے چھین کر عالم اسلام میں پھیلا کر اس دار فانی کو مزین فرما دے گا. اور امام اسماعیل بن حماد کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن 80 ہجری میں پورا ہوا کہ جب کوفہ کی دھرتی پر ثابت کے گھر میں نعمان جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ وہی نعمان ہے کہ جسے دنیا آج امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے. وہی امام اعظم کہ جن کے بارے میں امام و خطیب ولی الدین التبریز الشافعی کتاب اکمال الدین صفحہ نمبر 625 میں لکھتے ہیں کہ وَإِنَّهُ كَانَ عَالِمًا وَعَابِدًا وَزَاجِرًا وَمُتَّقِيًا فی علوم الشرعیہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف انہی اوصاف پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کو اتنا عروج دیا کہ رب لم یزل نے اتنا عروج دیا کہ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب یک وقت آپ
تفقہ فی الدین، اتباع سنت کی مدد سے آپ نے پورے عالم اسلام میں اپنی ذہانت و فقاہت کا لوہا منوا کر پوری دنیا میں یہ بات واضح کر دی کہ افتاء کے میدان میں بھی آپ نے اپنے نام کی داغ بٹھا دی۔ تو حاکم وقت ابو جعفر منصور نے آپ کی خدمت میں منصب قضات پیش کیا۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس منصب قضات کو ٹھوکر مار کر زمانے کو اپنا درد دل کچھ یوں سنایا کہ میں خاک نشی ہوں میری جاگیر ہے مصلی، میں خاک نشی ہوں میری جاگیر ہے مصلی، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ ارباب علم دانش، سنا ہے کہ کچھ لوگ آج امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت پر اعتراضات اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف چند احادیث یاد تھی۔ آئیے ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت کے بارے میں جب آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہ کان عالما وعابدا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان الامام ذکر فی تصنیف بئر و 70,000 حدیث۔ اعتراضات کے انبار یہیں ختم نہیں ہوتے، بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امام اعظم نے قرآن و سنت کو پس پشت رکھ کر قیاس و حجت کیوں بنایا؟ تو امام اعظم نے قرآن و سنت کو پس پشت رکھ کر قیاس کو حجت کیوں بنایا؟ تو جواب میں امام ابن البرمل جو اپنے زمانے کے فقہ و حدیث کے بے مثل عالم تھے، آپ نے وہ تمام اعتراضات جو امام اعظم کی شخصیت پر وارد ہوتے تھے ان کا احاطہ کرتے ہوئے مسند انصاف پر بیٹھ کر معترضین اصحاب الحدیث نے کوہارے ہاتھوں میں لیتے ہوئے آپ نے انہیں علمی طور پر معذور قرار دیا، اور آپ نے کہا کہ امام اعظم پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے قیاس کیا، آپ سے پہلے ابراہیم نقوی، امام شافعی وغیرہ نے قیاس نہیں کیا۔ خیر کوئی بات نہیں، آج اگر امام اعظم کی شخصیت پر حاسدین کی نگاہ اگر حاسدین کی نگاہیں بد پڑتی ہے تو یہ امام اعظم کی قبولیت کی دلیل ہے۔ آپ کا نام و نامی تا قیامت کی صبح چڑھتے سورج تک یوں ہی چمکتا دھمکتا رہے گا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اے امام اعظم سچ ہے تیرے ادوار کا ثانی نہ ملا، اے امام اعظم سچ ہے تیرے ادوار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں بنو شکازاں پر تیرے جیسا ثانی نہ ملا، وما علی الا البلاغ۔ اگلے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نحمدک علی ما علمت من البیان وألہمت من التبیان، کما اسبلت من العطاء واسبلت من الغطاء، ونعوذ بک من شرة اللسن وفضول الحسر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم مشن ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ موسم خزاں کی وجہ سے درختوں سے پتے نیچے خود بخود گر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت سے دو شاخوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری۔ انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے ایسے گناہ جڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ میں اپنی اقسام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں، بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے اقبال، قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پورے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اگلے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد حماد علی صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علامہ علمنا من البیان وألهمنا من التبیان والصلاة والسلام على سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد الحمد والصلاة، میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جن کو اللہ رب العزت نے علم دین سے نوازا وہی لوگ اللہ رب العزت سے کما حقہ ڈرتے ہیں۔ اور یہ علم اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا مرتبہ، اہل علم حضرات کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خشیت و خوف کو ان میں منحصر فرمایا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہاں علم والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو عقائد اور اعمال کے اعتبار سے بھی درست ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من اراد ان یجلس مع الانبیاء فلیجلس مع العلماء ومن اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع الفقراء، یعنی جو یہ خواہش رکھے کہ وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھے، اور جو یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ فقراء کی مجلس میں بیٹھے۔ سامعین محترم، امام فخر الدین رازی، غالباً امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، وہ
وعلم آدم الاسماء، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت کے کمال کو علم کے ذریعے سے ظاہر فرمایا کہ یعنی اگر علم سے اشرف کوئی اور شے ہوتی تو لازم ہوتا کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اپنے فضل کا اظہار فرماتا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل کا اظہار علم کے ذریعے فرمایا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ تمام چیزوں میں جو اشرف ہے وہ علم ہی ہے۔ اور علماء کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 5 مناقب علماء کے بیان فرمائے۔ نمبر 1 الایمان، فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اور دوسرا شہادت اور توحید، فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم۔ تیسرا البکاء، فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ چوتھا خشوع، فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا۔ اور 5واں الخشیت، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور یاد رکھیے گا علماء کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو علماء حق جنہیں علماء آخرت بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جو حب جاہ اور حب ریاست کے بغیر دین کی تبلیغ و ترویج میں مشغول ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ جنہیں علماء سوء یا علماء دنیا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ علماء کی ان 2 قسموں کے بارے میں یہ حدیث شاہد ہے۔ حضرت احوص بن حکیم رضی اللہ عنہما اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء، فرمایا بے شک برے لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ برے علماء ہیں، اور نیک لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگ وہ نیک علماء ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک عابد اور ایک عالم کا۔ عابد سے مراد یعنی عبادت گزار، تہجد گزار، قائم اللیل یعنی رات کو عبادتیں کرتا ہے، صائم النہار اور پھر دن کو وہ روزہ رکھتا ہے، اس شخص کا تذکرہ کیا گیا۔ اور ایک عالم کا تذکرہ کیا گیا، یعنی وہ صرف فرض نماز پڑھ کے اپنے علم کی تبلیغ میں مشغول ہو جاتا ہے، جو بھی ذرائع ہیں علم کے، فرض نماز پڑھ کے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، یا رسول اللہ ان میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے، کون ان دونوں میں سے افضل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے کہ فضلی علی ادناکم، جس طرح تم میں سے کسی ادنا صحابی پر میری فضیلت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہوتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات عرش پر گئے تو دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، یعنی یہ وہ علم والے لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود ہی عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ شمس العلوم جامعہ رضویہ اور بزم حنفی شمسی کی نمائندگی کرتے ہوئے گزشتہ دنوں میں امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3رے سالانہ عرس میں شرکت کے لیے
آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں لاہور حاضری کے لیے پیش ہوا۔ اللہ رب العزت نے حاضری کا شرف بھی بخشا، علماء کرام کی زیارت، ان کی تقاریر سننے کے ساتھ ساتھ قبر مبارک پر حاضری کے ساتھ فیض یاب بھی ہوا۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ پر بھی حاضری دی، وہاں سے بھی فیض حاصل کیا، اور آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی دعائیں بھی کیں، خصوصاً آپ کے علم میں ترقی کے حوالے سے۔ تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اس کی کوئی خاص بات، تو میں آپ کو خاص بات بتاتا چلوں کہ وہاں پر امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ القدسیہ نے ہمیں فلسطین کے جہاد کے حوالے سے جو نعرہ پیش کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر وہ نعرہ بھی لگائیں۔ نعرہ کچھ یوں ہے کہ خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد سوف یعود۔ تو جب میں یہ نعرہ لگاؤں تو کیمرامین سے بھی گزارش ہے کہ پبلک کے جوش و خروش کو بھی کیمرے میں محفوظ فرمائیں۔ تو آپ لوگوں نے نعرے کا جواب دینا ہے، خیبر خیبر یا یہود جیش و محمد۔ میں کہوں گا خیبر خیبر یا یہود، آپ نے کہنا ہے جیش و محمد سوف یعود۔ خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود، خیبر خیبر یا یہود۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے یہودیوں، اس خیبر کی لڑائی کو یاد کرو، انشاءاللہ جیش محمد دوبارہ پلٹ کر آ رہا ہے۔ تو یہودیوں کے ساتھ خیبر میں کیا ہوا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمت الکریم نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ پر اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رحمت الکریم کے ماننے والے دوبارہ یہودیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خیبر خیبر یا یہود۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔